قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد وباب صلاة الكسوف گرہن کی نماز کا بیان چاہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن گرہن کہتے ہیں یا کسوف کہتے ہیں سورج کی روشنی کا بے نور ہو جانا سورج کی روشنی کا مات پڑ جانا چاہے سورج سیاہ ہو جائے یا بالکل سرخ ہو جائے ایک لال پیتل جیسا گول دائرہ نما نظر آتا ہو اس کی روشنی زمین پہ نہیں آ رہی ہو جزوی یا کلی طور پر سورج کا بے نور ہو جانا یہ کسوف ہے اور اس کو خسوف بھی کہتے ہیں خسفت الشمس حدیث میں آیا کہ سورج کو خسوف ہو گیا تو اہل علم نے کہا کہ کسوف بالکاف والخسوف بالخاء دونوں ایک ہی معنی میں سورج گرہن کے لیے دونوں استعمال کر سکتے ہیں چاند گرہن کے لیے بھی کسوف کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور سورج گرہن کے لیے بھی خسوف کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ کسوف سورج کے لیے اور خسوف بالخاء چاند گرہن کے لیے لیکن بہرحال دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آتا ہے یہی صحیح قول ہے کہ سورج گرہن کے لیے بھی کسوف اور خسوف دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کسف القمر بھی کہہ سکتے ہیں خسف القمر بھی کہہ سکتے ہیں کسفت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور خسفت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے تاریک ہو جانا روشنی کا مات پڑ جانا ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی آیات میں سے ایک بڑی آیات ہے آیات مراد آیات کونیہ یعنی مخلوقات آیات کونیہ بولے تو مخلوقات اور آیات شرعیہ سے مراد قرآنی آیات جو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ آیات شرعیہ ہے جو اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے اور آیات کونیہ بولے تو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے تو یہ دونوں چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے چاند دوسری مخلوق ہے سورج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے چاند کی ددھیا اور ٹھنڈی روشنی سے ہم رات میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور سورج کی تیز روشنی سے ہم دن کے کام کاج کرتے ہیں اور ہماری فصلیں پکتی ہیں ہمارے باغات پھلتے پھولتے ہیں ہمارے پھل پکتے ہیں اور بھی اس کے بڑے سارے فوائد اس کا شرعی سبب تو حدیث سے بیان کیا گیا ہے کچھ سائنسی ریزن بھی ہو سکتا ہے علم الافلاک والے بیان کرتے ہیں جغرافیہ داں بیان کرتے ہیں کہ اس کا ظاہری اور حصی بھی کاؤز ہے ریزن ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اور سورج کے درمیان جب چاند حائل ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوتی اور جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہوتی ہے تو چاند کو گرہن لگتا ہے لیکن جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو سورج کو گرہن لگتا ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چاند سورج سے قریب جب ہوتا ہے تب سورج کے اندر گرہن ہو لگتا ہے اور چاند سورج سے کب قریب ہوتا ہے جب وہ آخری راتوں میں ہوتا ہے یعنی چاند کے مہینے کے جب آخری ایام ہوتے ہیں جب چاند سورج سے بالکل قریب ہو جاتا ہے
اور اس کی روشنی کم لے پاتا ہے. جتنا دور چاند ہوتا ہے سورج سے اتنا زیادہ اس کی روشنی دیتا ہے. تو 15 دنوں تک، شروع کے 15 دنوں میں جیسے جیسے دن گزرتا ہے چاند دور ہوتا چلا جاتا ہے. 14 تاریخ کو وہ بدر منیر بن جاتا ہے، مکمل چاند بن جاتا ہے، روشن چاند بدر ہو جاتا ہے. وہ قمر بدر میں تبدیل ہو جاتا ہے 14 15 تاریخ. تو 13 14 15 کی راتوں میں تقریباً پوری رات چاندنی رہتی ہے اور تیز ہوتی ہے. اور جیسے پھر 15 کے بعد سے دن گھٹتا ہے، یہ تاریخ کم ہوتی جاتی ہے تو چاند کی روشنی مدھم پڑتی جاتی ہے، دیر سے وہ نکلتا ہے. اور آخری مہینے میں 27 28 29 کے اندر بالکل چاند سورج سے قریب ہو جاتا ہے. تو جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو، چاند قریب ہو جاتا ہے سورج سے، تو سورج میں گرہن لگتا ہے. اور یہ آخری مہینوں کے اندر ہی لگتا ہے، یعنی چاند کے آخری مہینے کے اندر. اس لیے کبھی بھی 12 13 14 تاریخ میں جب چاند ہوتا ہے تو سورج کو گرہن نہیں لگتا. جب چاند کے مہینے کا آخری دن ہوتا ہے تو آخری ایام میں سورج کو گرہن لگتا ہے. اور زمین جب آ جاتی ہے چاند اور سورج کے درمیان تو چاند گہراتا ہے. اور یہ زمین کب آتی ہے؟ جبکہ چاند بالکل شباب پر ہو. 13 14 15 کی جب رات ہوتی ہے تب چاند میں گرہن ہوتا ہے. آپ اس کو محسوس کیجیے گا. 10 تاریخ میں چاند کے مہینے کی 10 تاریخ ہو، 8 تاریخ ہو تو چاند میں گرہن نہیں لگتا. 20 تاریخ کو گرہن نہیں لگتا. 22 25 کو گرہن نہیں لگتا چاند میں. چاند کو میں گرہن لگتا ہے جب 13 14 15 کی راتوں کے اندر ہو، جب وہ بدر منیر بنتا ہے، مکمل چاند بن جاتا ہے روشن. جب چاند مکمل ہوتا ہے 14 15 کو تب جا کر کے وہ گہراتا ہے. بہرحال یہ سائنسی ریزن ہے. سائنسی ریزن میں اور شرعی سبب میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو بھی ظاہری حصی سبب ہو جو اللہ تعالیٰ نے رنگے بدے نظام کے تحت ایسا کیا ہے، سورج چاند زمین سب اللہ کی مخلوق ہے. جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آئے تو سورج گہرائے، اور جب زمین سورج چاند کے درمیان آئے لیالی قمر میں، جب چاند پورا روشن ہو 13 14 15 کی شب ہو تو چاند گہراتا ہے. یہ جو انتظام ہے رب العالمین کا، جس کے تحت آپ سائنسی وجوہات بتاتے ہیں، یہ جو فطری اور حصی ظاہری سبب آپ بتاتے ہیں، اس کا شرعی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کے اندر خوف پیدا کرے اور بندوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے. بندے اپنے گناہوں سے تائب ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے کہ وہ اگر جزوی طور پر یا کچھ گھنٹوں کے لیے چاند اور سورج کو بے نور کر سکتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہماری زندگی کو بے نور ہی کر دے، سورج اور چاند کو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دے، جیسا کہ وہ قیامت میں کرے گا. تو اس لیے یہ ریزن ظاہری ہے، سبب جو سائنسی سبب ہے، اس سے یہ فرق، اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے ان کو باز رکھنے کی یہ تدبیروں میں سے ایک تدبیر. اب پہلے جب سائنسی ترقیات نہیں تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. لیکن اب تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر چاند اور سورج اور کی رفتار کے حساب سے الشمس والقمر بحسبان، جو اپنے حساب کے ساتھ اپنی دھوری کے اوپر اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، تو کب کون کس کے بیچ میں حائل ہوگا اور کب جزوی یا کلی طور پر چاند گرہن ہوگا یا سورج گرہن ہوگا، کس ملک میں دیکھا جائے گا اور کتنی دیر تک رہے گا، یہ سب کچھ چیزیں آج کل کیلکولیٹ کر لی گئی ہے اور تقریباً صحیح ہی ہوتی ہیں کیونکہ تجرباتی چیزیں. تو اس لیے اب ذرا سی گھبراہٹ لوگوں کے اندر کم ہوتی ہے. اسی اہل علم نے کہا ہے کہ عام طریقے سے اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، اسلامی دنیا کے اندر اعلان نہیں ہونا چاہیے کہ کب سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، تاکہ جب یہ علامت آسمان پہ نظر آئے تو لوگوں کے اندر گھبراہٹ ہو، خوف ہو اور وہ بھاگتے ہوئے مسجد کو آئے. لیکن بہرحال کس کو کون منع کرے گا؟ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ملک ڈال دے گا کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہو رہا ہے اور اتنے بج کر اتنے منٹ سے ہوگا اور اتنے وقت تک رہے گا اور فلاں فلاں ممالک کے اندر دیکھے جائیں گے، اور اس کے لیے لوگ باقاعدہ اپنی تجربہ گاہوں میں، مختبر میں، تجربہ گاہوں میں لوگ بیٹھ کر کے اس کا تجربہ کرتے ہیں اور اس کی تصویریں نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو خوف کا پہلو جو ہے اور گھبراہٹ کا پہلو لوگوں سے کم ہو گیا ہے.
हालांकि मकसद इसका यह है कि आदमी घबराए, खौफ ज़दा हो और अल्लाह ताला के अजाब से डरे और तौबा इस्तिग़फ़ार करे। बहरहाल देखिए जो हदीस है इस बाब के अंदर 4 हदीसें आई है और बुनियादी तौर पर इस बाब के अंदर हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की है और तफसील के साथ जो सलातुल कुसूफ का तरीका अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया है वो किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा और वो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, सही है की रवायत। पहली हदीस है अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अन्न शम्स खसफत या खुसिफत अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअस मुनादियन युनादी अस्सलात जामिअतन जामिअतन या अस्सलात जामिअतन फज्तमअू व तक़द्दम फकब्बर व सल्ला 4 रकअत फी रकअतैन व 4 सजदात। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती है कि सूरज खसफत, देखा खसफा लफ्ज आया, जबकि फुक़हा कहते हैं कि सूरज ग्रहण के लिए कुसूफ का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे जैसे बाबू सलातुल कुसूफ का है, लेकिन हदीस में खसफ। तो मालूम हुआ कि जिस माने में कसफत है उसी माने में खसफत है। काफ और खा दोनों से जो लफ्ज कुसूफ और खुसूफ बनता है दोनों एक ही माने। सूरज के लिए भी खसफत इस्तेमाल किया जा सकता है और चांद के लिए भी कसफा का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सूरज को खुसूफ हो गया कुल्ली तौर पर, अल्लाह अकबर, नबी साहब के जमाने में कुल्ली तौर पर पूरा चांद ढक गया अला अहद रसूलिल्लाह नबी साहब क्या। अब ये वाकया कब हुआ था? 29 शव्वाल को हुआ था। देखा था कि आखिरी चांद की आखिरी तारीखों के अंदर सूरज गहना था और सुबह जो सूरज निकला तो वो सब निकलने के साथ ही वो गहना आलूद हुआ और पूरा सूरज गहना आलूद और काफी देर तक रहा। सन 10 हिजरत में, हिजरत के 10वें साल 29 शव्वाल, गालिबन मंगल का दिन था और उस दिन ये चांद गहराया। और इत्तेफाक कहिए, इत्तेफाक तो हम लोगों के एतबार से है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो सब काम और सब चीज तकदीर से जुड़ी हुई है। तकदीर इलाही के फैसले के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादा इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु जो मारिया किब्तिया लोंडी के बतन से थे, उनका इंतकाल उसी दिन हुआ था। तो मुशरिकीन के इस दावे को बल मिला, तक़वियत पहुंची बज़ाहिर उनके हिसाब से कि सूरज या चांद गहनाते हैं जब कोई अजीम हस्ती की मौत होती। और नबी साहब के साहबजादे की मौत हुई थी, 16 महीने के होकर मरे थे, बाद ने कहा कि 18 महीने के होकर के मरे थे। इसका बड़ा कलक हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपको मालूम है कि आपने उनको गोद में लिया और कहा कि आंखें अशबार हैं, दिल गमजदा है, लेकिन हम अल्लाह ताला की नाराजगी का कोई कलमा अपनी जुबान से नहीं निकाल सकते। और ए इब्राहिम तेरी जुदाई पर हम बहुत सोगवार। तो नाम था उनका इब्राहिम। आपने फरमाया था कि वो ली अल्लैला, जिस दिन पैदा हुए थे वो, तो आपने कहा रात मेरे घर में बच्चा तवल्लुद हुआ है, मैंने उसका नाम सम्मई तो हूँ भी इसमें अभी इब्राहिम, मैंने अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर उसका नाम रखा। तो बड़ा सदमा आपको पहुंचा था। और उस दिन चांद सूरज जी कहना गया, सूरज को ग्रहण लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत घबराहट हुई, जैसा कि हदीस में आएगा। फबाअस मुनादियन, आपने एक मुनादी को, एक पुकारने वाले को भेजा कि वो जाओ बाजार के अंदर, गलियों के अंदर पुकारते हुए जाना, अस्सलातु जामिया, नमाज लोगों को जमा करने वाली है, यानी सब मस्जिद में जमा हो जाओ नमाज के लिए, अभी नमाज होगी फौरन। या बाद लोगों ने पढ़ा अस्सलात जामिअतन, यानी उहज़ुरुस सलात, नमाज में हाजिर हो, हालकौनिहा जामिअतुन लिन्नास, इस हालत में कि नमाज लोगों को मस्जिद में जमा करने वाली है। बहरहाल अस्सलात जामिअतन पढ़े या अस्सलातु जामिअतुन मुब्तदा खबर, नमाज लोगों को जमा करने वाली। मतलब यह है कि सलातुल कुसूफ के लिए कोई अजान नहीं, कोई इकामत नहीं, लोगों को भेज करके आपने ये ऐलान करवाया। और आजकल तो उसकी जरूरत ही नहीं है, मस्जिद में लाउड स्पीकर है, आवाज 1-2 दफा लगा दी जाए कि चांद ग्रहण है और नमाज हो रही है। और बड़ी मस्जिद में हो जहाँ जब जुमा की नमाज होती है। बल्कि कोशिश ये हो कि शहर के लोग एक मस्जिद में पढ़े, बस्ती के लोग तो खैर पढ़ ही सकते हैं एक मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में, लेकिन शहर के लोग भी या कई मोहल्लों के लोग इकट्ठा होकर के एक मस्जिद में पढ़े, ताकि बहुत ज्यादा लोग हों तो तदर्रो, आजिज़ी, गिरियाजारी, दुआ, इस्तिग़फ़ार, तौबा, इनाबत में दिल लगेगा और लोग अल्लाह की तरफ माइल होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे।
तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और नहीं तो कम से कम जुमा की मस्जिद में, जामे मस्जिद के अंदर ये एहतमाम होना चाहिए। हर छोटी बड़ी मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जमात जरूरी है। तनहा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर सहरा में है 2-4 आदमी के साथ और ये अलामत देखी तो वही नमाज पढ़ लीजिए। शहर के अंदर है तो कई मोहल्ले के लोग एक बड़ी मस्जिद में जमा हो जाए, लाउड स्पीकर से आवाज दे दी जाए कि ग्रहण की नमाज मस्जिद में शुरू होने वाली है, 5 मिनट में वजू करके सीधे भागते हुए आए। तो बहरहाल उस जमाने में लाउड स्पीकर तो नहीं था, इसलिए मुनादी को भेजा जो पुकारता हुआ बाजार से, गलियों से, चौराहों से गुजर रहा था और कह रहा था अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, नमाज लोगों को जमा कर रही है, सब जमा हो जाओ मस्जिद। फज्तमाऊ, चुनांचे लोग जमा हो गए मस्जिद में। वो तकद्दम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े इमामत फरमाने के लिए। गोया कि इमाम को अलग आगे बढ़ करके एक मुस्तकिल जगह लेनी चाहिए। इमाम है तो उसको अमाम दो, आगे जगह दो। इल्ला है कि अगर जगह तंग पड़े तो इमाम के दाएं बाएं भी सब लगाई जा सकती है, वरना अगर जगह कुशादा हो तो फिर इमाम को तनहा इलम खड़ा होने दो आगे, ताकि वो इमाम है तो आगे बढ़ते रहे। फतकद्दम, आप आगे बढ़े, फकब बढ़ा, और आपने तकबीर कहा। अब नमाज, यहाँ हदीस को मुख्तसर किया, तफसील से आ रही है हजरत आयशा की हदीस आगे। वसल्ला अर्बअ रकअतिन फी रकअतैन, 2 रकात के अंदर आपने 4 रकअत पढ़ी। तो जब रकात भी हो, और 2 जगह लफ्ज़ रकात आया, रकातिन फी रकातैन, 2 रकात में 4 रकात, तो रकात यहाँ पर करीने की वजह से एक खास रुकन के ऊपर महमूल किया जाएगा, और वो है रुकू। वो है रुकू, यानी 2 रकत के अंदर 4 रुकू। इसका मतलब कि हर रकत के अंदर 2 रुकू। अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा किया, सना पढ़ा, ताऊज़ तस्मिया के बाद वक्त के हिसाब से कि कितनी देर तक सूरज में ग्रहण लगा रहेगा, तो एक लंबी क़िरात की आपने, और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह करके रुकू में लंबा एक रुकू किया, क़याम के से थोड़ा कम, लेकिन मुतवाज़िन होना चाहिए, मुतनासिब होना चाहिए। रुकू और क़याम के दरमियान थोड़ा तनासुब होना चाहिए, जो नमाज का हुस्न है, इत्तिदाल। तो लंबा रुकू किया, और उसके बाद उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। फिर ये दूसरा क़याम शुरू हुआ, लेकिन ये क़याम पहले क़याम से छोटा होगा। और उसके बाद फिर जब क़िरात मुकम्मल कर ली तो फिर रुकू में गए। ये रुकू पहले रुकू से थोड़ा छोटा होगा, यानी पहली रकत का पहला क़याम और रुकू इसी रकत के दूसरे क़याम और रुकू से बड़ा होगा। बाद वाला क़याम और रुकू पहले क़याम और रुकू से निस्बतन छोटा। फिर दोबारा रुकू आपने किया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द कहने के बाद उसे अब फिर सजदे में गए, 2 सजदा तवील किया। तो सजदे की तादाद जो कि तू रहेगी, लेकिन हर रकत में 2 क़याम और 2 रुकू होगा, तो यूं 2 रकत के अंदर 4 मरतबा रुकू हो जाएगा। गोया हर रकत के अंदर 2 मरतबा क़याम, 2 मरतबा वो अरबा सजदा। बाद रवायतों के अंदर मुस्लिम में आया है कि 3 रुकू और 3 क़याम। सजदा अपनी जगह 2 का 2, बाद हदीसों में 4 क़याम और 4 रुकू, 8 रकात फी रकातैन, 2 रकत के अंदर 8 रुकू, गोया हर रकत में 4 रुकू, गोया 4 क़याम 4 रुकू। अब बाजों में तो 5 क़याम 5 रुकू, 10। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ही मरतबा सूरज ग्रहण हुआ, चांद ग्रहण तो हुआ ही नहीं। आपकी पूरी नबूवत की जिंदगी में, 23 साल नबूवत की जिंदगी में एक ही मरतबा इस्लामी जिंदगी में आपके सूरज ग्रहण हुआ। तो इतनी मुतनव्वि नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? एक ही कोई शक्ल हुई होगी। क्या आपने 2 क़याम 2 रुकू किया होगा हर रकत में, या 3 किया होगा, या 4 किया होगा? अगर मुतअद्दिद मरतबा सूरज और चांद कहना था तो आप कहते कभी आपने 3 किया होगा, कभी 2 क़याम किया होगा, 2 रुकू किया होगा, कभी 4 क़याम 4 रुकू किया होगा, लेकिन एक ही मरतबा किया तो एक ही कैफियत होगी। इसलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत जो है मुत्तफ़क़ अलैह कि हर क़याम में, हर रकत में 2 क़याम और 2 रुकू, गोया के 2 रकत में 4 क़याम और 4 रुकू, ये असह है। और इसके मुकाबले में चाहे मुस्लिम की हदीस हो कि तिरमिज़ी की हदीस हो, सनद सही भी हो तो वो शाज़ रिवायतें कहलाएंगी। और इस वजह से इमाम बुखारी ने, इमाम अहमद ने, इमाम शाफ़िई ने ये 2 क़याम और 2 रुकू से ज्यादा जो रवायतें हैं, 3 क़याम 3 रुकू, 4 क़याम 4 रुकू हर रकत में,
इसको ज़ईफ कहा है शाज़ होने की वजह से। बहरहाल 2 क़याम और 2 रुकू। फिर उसके बाद दूसरी रकअत के अंदर भी इसी तरीके से उठिए, सजदे से उठे, अल्लाह अकबर कहते हुए अलहम्द शरीफ पढ़ा, उसके बाद फिर लंबा क़याम किया। ये लंबा क़याम, अब दूसरी रकअत का जो पहला क़याम है लंबा क़याम, ये पहली रकअत के दूसरे क़याम के बराबर, और रुकू पहले क़याम पहली रकअत के दूसरे रुकू के बराबर हो, और दूसरा क़याम जो हो ये पहले क़याम से अब छोटा हो। तो इस तरीके से कैटेगरी कर लीजिए, पहले क़याम का, पहली रकअत का पहला क़याम, पहला रुकू ज्यादा अतवल है, लंबा, उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा है। दूसरी रकअत में जब हम आए तो पहला क़याम और रुकू हमारी पहली रकअत के दूसरे क़याम और रुकू के बराबर है, और दूसरा क़याम और रुकू उससे भी छोटा। इस तरीके से 2 रकअत नमाज पढ़ी, और जब आप नमाज से फारिग हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज खुल चुका था और उसकी रोशनी जमीन पर पूरी तरीके से पड़ने लगी थी। फिर आपने वहां खुतबा दिया, और अगर नमाज से फारिग हो जाए और अभी कुछ जुज़वी तौर पर बाकी है, 10-15 मिनट अभी बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो इसमें जिक्र दुआ होनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार होनी चाहिए। खतीब खुतबा दे, लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें और अजाब से पनाह चाहें, यहां तक के सूरज पूरी तरीके से खुल जाए तो मस्जिद से निकले। तो सलातुल कुसूफ का हुक्म यह है कि जमहूर ने तो कहा कि सुन्नत मुअक्कदा है, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि फर्ज़ किफ़ाया है, जरूरी तो सब पर नहीं है लेकिन फर्ज़ किफ़ाया, फर्ज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए फरमाया है कि इज़ा रअयतुमूहा फफ़ज़ऊ इला सलाह, जब देखो इन निशानियों को तो घबराते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ो। ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह ताला के जरिए बंदों को खौफ दिलाते हैं, और आपने इसका एहतमाम किया है, इसे कहते हैं कि फर्ज। अगर ऐसा हो कि करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं है, तब फिर इसकी वो अहमियत नहीं रह जाएगी। इसलिए फर्ज किफाया के कौल को शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने पसंद किया। लेकिन जमहूर अहले इल्म कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कद, और इसके लिए जमात मशरू है, वो मस्जिद के अंदर होनी चाहिए अगर आप आबादी के अंदर है तो। अच्छा, जो नमाज सबब की बुनियाद पर होती है, चाहे सलातुल कुसूफ हो, चाहे वो सलातुल इस्तिस्का हो, बारिश तलबी की नमाज हो, या इसी तरीके से सलातुल ईदैन हो, या सलातुल जुमा हो, जिसके लिए जमात मशरू है, दिन की नमाज भी है तो क़िरात जहरिया, क्योंकि इतना लंबा क़याम अगर होगा और इमाम से भी क़िरात करेगा तो लोग उठ जाएंगे। इसलिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सभी रवायत आ रही है सही है इनकी कि जहर फीहा बिल क़िराअह, उस नमाज में आपने जहरी क़िरात की। तो चलिए, हमने हुक्म जाना, सलातुल कुसूफ का तरीका सीखा और जाना, और इसमें क्या ज़ाहिरी और हिस्सी रीजन है, साइंसी रीजन, और शरई क्या हिकमत है इसके इस अलामत को जाहिर करने के पीछे, वो आपने पढ़ा है, सुना, और हदीस मजीद देखिए आगे इसी मजमून की जो मैंने बताया, मजमून आपके सामने पेश किया, उसकी ताईद में ये दूसरी हदीस देखिए। अन अबी मसऊद उक़बत इब्न अम्र अल-अंसारी अल-बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मसऊद अंसारी बदरी सहाबी, अल्लाह को बड़ा ऊंचा मकाम है बदरियों का। इसी तरीके से कहा जाता है कि साहब मिन अस्हाबी शजरा, सुलह हुदैबिया में मौजूद थे, जिनके लिए नबी साहब ने फरमाया कि सब जन्नती हैं, इनमें का कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो ये सब बड़े अहम मौके हैं जहाँ ये सहाबे किराम हाजिर हुए, इसलिए उनके नाम के साथ ये लगा दिया जाता है उनकी अजमत को जाहिर करने के लिए। तो अबू मसऊद ये कुनियत हुई, नाम था उक़बा बिन अमर अल-अंसारी अल-बदरी, सहाबी है रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, यकीनन सूरज और चांद अल्लाह ताला की आयात में से 2 आयात, आयात से मुराद आयत कौनी है, यानी मखलूक, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आयत शरिया कुरानी आयत को कहते हैं, और आयत शरिया कायनात में फैली हुई निशानी को आयत इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत कुदरत के कब से न जाने दुनिया कायम है, और कब से सूरज चांद का निजाम कायम, और कितने लगे भले निजाम के साथ चल रहा है, और ये निजाम चल रहा है, कोई माँ का लाल नहीं है जो 1 मिनट पहले सूरज को निकाल दे या 1 मिनट पहले सूरज को डुबा दे, कभी नहीं ऐसा हो सकता। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, सब अपने अपने वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, कोई किसी से सबकत नहीं करता, और सब अपने अपने मदार पर घूम रहे हैं। अल्लाह की अजीम निशानियों में से 2 निशानियां, युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिम इबादह। अच्छा, ये बता दें, ये नमाज की जो खास कैफियत आप देख रहे हैं,
دو قیام، دو رکوع ہر رکعت کے اندر، یہ معتاد طریقے کے خلاف ہے. جو عادتاً ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک قیام کرتے ہیں، ایک رکوع کرتے ہیں، دو سجدہ کرتے ہیں، فرض میں ہو یا نفل میں ہو. لیکن اس نماز کا تو طریقہ ہی الگ ہے. دو قیام ہے، دو رکوع. ایک قیام ایک رکوع کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. جب بھی پڑھی جائے گی تو اسی طریقے سے پڑھی، دو قیام دو رکوع کے ساتھ. یہی صحیح ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دو نفل کی طرف سے پڑھ لیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ طریقے سے پڑھنا ہوگا. تو چونکہ چاند اور سورج اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور چاند اور سورج بھی روشن ہوتے ہیں، گہناتے کم ہیں، تو جس طریقے سے ان میں گہن کا لگنا یہ غیر معتاد ہے. عادتاً تو وہ روشن ہی ہو کر نکلتا ہے اور روشن ہو کر ڈوبتا ہے، لیکن کبھی کبھار شاذ و نادر موقع بموقع وہ گہناتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ غیر معتاد طریقے پر سورج اور چاند کی روشنی بے نور ہوتی ہے، تو اسی غیر معتاد طریقے پر نماز بھی اس کے لیے مشروع کی گئی کہ ہر رکعت میں دو قیام اور دو رکوع کرتا ہے. چلیے یہ ایک علمی لطیفہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ صاحب سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، آیات کونیہ میں سے جو کائنات میں پھیلی ہیں، میں سے دو عظیم آیات جو خوف اللہ بہما عبادہ، ان کو بے نور کر کے کلی طور پر ہو یا جزوی طور پر ہو، بے نور کر کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، جو خوف اللہ بہما عبادہ، ان دونوں کے ذریعے، یعنی ان دونوں کو بے نور کر کے اللہ اپنے بندے کے اندر خوف ڈالنا چاہتا ہے، اپنے بندے کے قلب و دماغ پر خوف کو طاری کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاؤ. یہ حکمت ہونی چاہیے. وَإِنَّهُمَا، اور ایک دوسری حقیقت یہ آپ نے بتائی کہ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت پر نہیں کہنا تھا. یعنی زمین میں رونما ہونے والے حوادث کا کوئی اثر چاند اور سورج کے گہن پر نہیں پڑتا. سائنسی ریزن بھی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں فلاں کے درمیان آتی ہے، زمین آ جائے چاند اور سورج کے درمیان، یا چاند آ جائے سورج اور زمین کے درمیان، یہ تو کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ کوئی بڑی ہستی مر گئی ہے یا مرنے والی ہے یا مرنے والی ہے، اس لیے اس کے غم میں گہرایا ہے، جیسا کہ جاہلیت کا عقیدہ تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی دن چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اس لیے کفریہ عقیدے کو تقویت ہو سکتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خاص طریقے سے وضاحت فرمائی اور اپنے خطبے میں اس بدعقیدگی پر رد فرمایا کہ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ دونوں کسی کی موت پر نہیں کہنا تھے. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، جب کچھ دیکھو سورج اور چاند کو دیکھو گہرایا ہوا، کلی طور پر ہو یا جزوی طور پر اس میں گہن ہو لگا ہوا ہو، فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، تو نماز پڑھو اور اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. نماز پڑھو، اس میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہو، اس کی رحمت کے طلبگار بنو. اور یا یہ کہہ لیجیے کہ اگر نماز ختم ہو گئی ہے اور ابھی گہن ختم نہیں ہوا ہے تو جب تک گہن باقی ہے تو دعا کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ مصیبت جو ظاہر ہوئی ہے سورج اور چاند کی گہن کی شکل میں، بے نوری کی شکل میں، یہ پریشانی، یہ ہم و غم اور یہ الجھن دور ہو جائے، اس وقت تک ذکر و دعا کے اندر، استغفار کے اندر مشغول رہو. تو دو بنیادی باتوں کا علم ہوا. ایک تو یہ ہے کہ اس کا مقصد دینی اور شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے نڈر اور بے خوف نہ ہوں. اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے نہیں کہلاتا ہے. اور جب موت کا ذکر آیا تو ولا حیات ہی بھی بعض جگہ کہہ دیا ہے اس میں کہ یہ کسی کی موت یا زندگی کوئی پیدا ہونے ہوا ہے اس وجہ سے کہلایا ہو، حالانکہ یہ عقیدہ نہیں تھا. تو کہتے تھے کہ یہ غم ہے، تاریخی ہو گئی ہے، بے نوری ہو گئی، اس کا مطلب کہ سوگوار ہے، کسی کی موت پر یہ سوگوار ہے، ایسا ہے نہیں. مبالغے کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت ہو کہ زندگی ہو، کوئی بھی ریزن دنیا میں ہو، اس کا کوئی اثر چاند کے اور سورج کے گہرانے پر نہیں پڑتا. یہ کہنا مقصد، کوئی بھی اس کا ریزن، دنیاوی ریزن، زمینی ریزن، زمینی کوئی سبب آسمان کے اوپر نہیں پڑتا، یا چاند ستاروں کی کسی بھی گردش کا کوئی بھی اثر زمین پر نہیں پڑتا کہ بارش ہوگی، ہوا چلے گی اور گرمی بہت پڑے گی اور کوئی بڑا آدمی مرے گا اور کوئی بڑا آدمی حکومت کے تختے سے نیچے اتار دیا جائے گا، کس کی حکومت بنے گی کس کی نہیں بنے گی. یہ سب جو یہ ایسٹرولوجسٹ بتاتے رہتے ہیں یہ بالکل اٹکل پچھم ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان،
جس کی کوئی دلیل نہیں، اور اس طرح کا دعویٰ کرنا باطل ہے، اور علم غیب کا دعویٰ کرنا، جو لوگ اس طرح کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیے تیسری حدیث دیکھیے، اس میں تفصیل ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھی ہے، اس کی تفصیل یہاں دیکھیے، ملاحظہ کیجیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ مفصل روایت ہے، صحیح ہے، کہتی ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو خسوف لگا یعنی گہنایا۔ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ خسوف اور خسوف دونوں ایک معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ بتا دیا ہے کہ وہ زمانہ نبوت کا ہجرت کا 10واں سال تھا، دن منگل کا تھا، 29 شوال تھی، اور ہجرت کا 10واں سال تھا، اور اسی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں۔ تو صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب اس کی تفصیل دیکھیے، فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر آپ رکوع سے جب اٹھے تو لمبا قیام کیا آپ۔ لیکن یہ لمبا قیام جو دوسرا قیام ہو رہا ہے، جس سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ہے، کیونکہ ہر قیام میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، تو یہ دوسرا جو قیام تھا کہہ رہی ہے وہ دون القیام الاول، پہلی رکعت کے پہلے قیام سے پہلی رکعت کا دوسرا قیام کم تھا، چھوٹا تھا۔ ثم رکع، پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا، یہ دوسرا رکوع ہو رہا ہے، لمبا رکوع کیا، لیکن یہ رکوع لمبا ہونے کے باوجود بھی پہلی رکعت کے پہلے رکوع سے کم تر تھا۔ ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، فاطال السجود، اور رکوع اور سجدہ تقریباً آپ کا برابر ہوا کرتا تھا نماز کے اندر، جس طریقے سے قیام اور تحیات میں بیٹھنا آپ کا برابر ہوتا تھا، اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنا اور سجدہ اور سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ تقریباً من السوا ہوتا تھا، تقریباً برابر ہوتا تھا۔ تو آپ نے سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، 2 سجدہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور ویسے ہی کیا جیسے کہ پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی 2 قیام اور 2 رکوع، یہاں تک کہ جب نماز سے آپ پلٹے فارغ ہوئے، وقت تجلت الشمس، سورج روشن ہو چکا، فخطب الناس، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ اب اختلاف ہے علماء میں کہ یہ خطبہ کیا یہ ضرورت کا خطبہ تھا، بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے تھا، یا یہ خطبہ راتبہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن لگے، سورج گہنائے یا چاند کو گرہن لگے اور نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنے والا خطیب خطبہ دے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، توبہ استغفار کی تلقین کرے، صدقہ خیرات کی تلقین کرے، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ کیا یہ خطبہ راتبہ ہے، ہمیشہ ہونا چاہیے، یا یہ صرف عارضی خطبہ تھا بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے، کہ یہ کسی کی موت سے نہیں کہنا تھا؟ یہ نہ سمجھو کہ حضرت ابراہیم ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ خطبہ مستقل ہے اور راتب ہے، ثابت ہے، جب بھی ایسا ہوگا تب خطبہ دیا جائے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، وقت ہی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ضرورت سمجھے تو کرے، نہیں تو نہیں کرے، لیکن بہتر یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے تو اپنے کو خطبہ دینا۔ تو خطب الناس صاف لفظ ہے، کہا کہ نہیں صرف بدعقیدگی دور آپ نے فرمائی، ارے بھائی یہاں لفظ لکھا ہے، حضرت عائشہ فصیحۃ اللسان ہے جی، وہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے ایک بدعقیدگی پر رد فرمایا یا خطبہ دیا، وہ کہہ رہی خطبہ دیا، فخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا۔ اور خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کے محامد بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کیا، اور حمد کو دوبارہ بیان کرنا یہ ثنا۔ جن کلمات کے ذریعے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد کی ہے، اس کے محامد کو بیان کیا ہے، اس کے کمالات کو بیان کیا ہے، اور اس کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھا ہے، پھر اگر اس کو دوبارہ آپ کہتے ہیں تو یہ ثنا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات رحمان ہے، اس کا فعل رحیم ہے، وہ فعلی اعتبار سے رحیم ہے، ذاتی اعتبار سے رحمان ہے، تو اللہ کہتا ہے اثنى علی عبدی۔ دیکھیے اس جملے میں بھی اللہ کی تعریف ہے زبردست، مگر اس کو کہا گیا ثنا۔ معلوم ہوا کہ حمد کو دوبارہ پلٹانا، دوبارہ سے ذکر کرنا، یہ ثنا۔ تو حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اب یہ
نصیحت ہے. ان الشمس والقمر، جیسا کہ خطیب خطبے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے، اعمال سیئہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا ہے، گناہوں سے ڈرنے، گناہوں سے ان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. آپ نے یہی خطبے میں فرمایا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، دیکھا یہ دونوں نہیں کہلاتے کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. کسی کی حیات و موت کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. زمین کے کسی کے حادثے کا کوئی اثر بھی اس کے گڑھن پر نہیں ہوتا، یا وہ گڑھن کا سبب نہیں بنتی موت اور حیات. لا یخسفان للموت احد ولا لحیات. آپ فرما رہے فاذا رأیتم ذلک، جب اس کو دیکھو. لیکن مان لیجیے کہ تاریخ بتا دی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند گڑھن ہوگا ہندوستان میں، اور پورے ہندوستان میں دیکھا جائے گا، اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا. لیکن ہمارے شہر میں بدلی لگی ہوئی، بارش ہو رہی اور چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو چونکہ ہم نے وہ علامت نہیں دیکھی آسمان میں، ہم اس کے مکلف نہیں. جس شہر میں وہ دیکھا جائے گا، گہن دیکھا جائے گا، وہاں کے لوگ نماز. یہ نہیں کہ صاحب علم ہے اور ٹائم ٹیبل بتا دیا گیا ہے، ترقی یافتہ دور ہے تو کہو نہیں. رویت ہے، رویت بصری ہے، رویت علمیہ نہیں. جب آنکھ سے دیکھ لو اس علامت کو تب نماز کے لیے آؤ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب اس علامت کو دیکھ لو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ دو. یہ سب اعمال کو بجا لاؤ. نماز پڑھو، اس کے بعد تکبیر کہو، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اللہ سے دعا کرو، صدقات و خیرات کرو، کیونکہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. ثم قال، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے خطبہ ہے، اب کیا خطبے کو کہیے گا، کہ یا امت محمد، اللہ، یہ بھی عام طریقہ جو آپ کے خطاب کرنے کا تھا، ایھا المسلمون، یا عباد اللہ، اس سے ہٹ کر کے کہہ رہے یا امت محمد، اے محمد کی امت. اور امت محمد سے مراد یہاں پر وہ امت ہے جس کو ہم کہتے ہیں امت اجابت، جس نے آپ کی دعوت قبول کی تھی. اور جنہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تھی یا آج نہیں قبول کیے ہوئے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ امت دعوت. کہ یا امت محمد، اے امت اجابت، جس نے میری دعوت کو قبول کیا ہے، مجھ کو رسول اللہ کا مانتے ہو، سنو. واللہ ما من احد اغیر من اللہ، کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت مند. غیرت ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو، جس سے انسان کے اندر حمیت آتی ہے، غیرت آتی ہے، گناہ سے بچتا ہے. خاص کر جب بیوی بچے کو دیکھتا ہے برے حال میں، بیوی نے کوئی ایسا غلط کام کچھ کیا ہے، بیٹی نے غلط کام کیا ہے، تو بالکل غیرت اس کی مجروح ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، اور انتہائی نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہو سکتا. یہ غیرت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اس کی کیفیت وہ جانے. اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کوئی بندہ نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا. تو صفت کا تو ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن غیرت کی کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کی غیرت اللہ کے اعتبار سے. ہم غیرت کے معنی کی تعویل نہیں کر سکتے، ہم مخلوق کی غیرت سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم اس صفت کا انکار کر سکتے ہیں، جیسا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت اسماء و صفات کے باب میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کو حقیقی معنی پر محمول کریں. غیرت غیرت ہے، غصہ غصہ ہے، ہنسنا ہنسنا ہے، اترنا اترنا ہے. جو معنی جس صفت کا ہو اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں، نہ کسی مخلوق سے مشابہت دے، نہ کوئی مثال اس کی دیں، اور نہ ہی انکار کریں. تو یعنی بغیر تمثیل کے اور بغیر تعطیل کے انکار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ثابت کرنا، یہ عقیدہ اہل سنت. اثباتا بلا تمثیل وتنزیہا بلا تعطیل، اللہ تعالیٰ کے لیے صفتوں کو ثابت کرو، مثال نہ، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھو، لیکن انکار مت کرو. کیونکہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے سوچا کہ صفات ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آتی. ارے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی، جیسے اس کی ذات ہے
मखलूक की जात के मुशाबे नहीं है, तो इसी तरह कहते हैं अल्लाह की सिफात मखलूक की सिफात के मुशाबे नहीं है, तो इनकार की नौबत ही नहीं आती। बहरहाल, तो अल्लाह ताला गैरतमंद है, बल्कि उससे बड़ा कोई गैरतमंद नहीं। उससे बड़ी गैरत आती है अल्लाह को कब, जब कोई बंदा उसका जिना करता है, या कोई बांदी उसकी जिना करती है, कोई मर्द या कोई औरत अगर जिना करता है, तो ये जुर्म इतना शनी, इतना कभी, इतना बेहुदा अमल है, नऊजुबिल्लाह, कि अल्लाह ताला को बहुत गैरत है कि कैसे बंदा हमारा जिनाकारी करता है, कैसे कोई मर्द जिनाकारी करता है, कैसे कोई औरत जिनाकारी करती है, उसमें शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरतें जिनाकारी करती है, नऊजुबिल्लाह। तो और भी घिनौना जुर्म। और देख लीजिए किस कदर जिनाकारी आम है, शराब नशी आम है। जैसे जैसे जमाना क़यामत से करीब हो रहा है, बेहयाई आम। गोया आप फरमा रहे हैं कि जिनाकारी से बचो, भागो, दूर करो, दूर भागो। इसे कुरान ने कहा वाला तक़रबू ज़िना, ये नहीं कहा वाला तज़्नु, कहा वाला तक़रबू ज़िना, जिना के करीब भी मत, कोई ऐसा सबब इख्तियार न करो जो जिना तक ले जाए। वला याज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहे उम्मत मोहम्मद, वल्लाह कसम अल्लाह की, कोई भी नहीं है जो अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद हो इस बात से कि उसका बंदा जिना करे या उसकी बंदी जिना करे। या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद, वल्लाहि लौ तालमून मा अलम, अल्लाह के अजाब की संगीनी जो मैं जानता हूँ, उसकी खतरनाकी जो मैं जानता हूँ, अगर तुम जान लो। एक तो आपके पास इल्मुल यकीन था, हक्कुल यकीन था, आपने जहन्नम देखा था, जहन्नम में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ गुनाहों के सबब जो अजाब हो रहा था उसकी तफसील भी आपने जानी थी, मालूम किया था, और आपको मालूम कराया गया था। अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ गुनाहों के अंजाम को, तो लज़हिक तुम कलीलन, तो तुम बहुत कम हंसोगे और बहुत से ज्यादा रोगे। यानी जिंदगी तुम्हारी या जिंदगी का बड़ा हिस्सा रोने में गुजरेगा, कभी लगेगा कि खुशी छुके भी नहीं गुजरी है तुमको, हर वक्त हम गम में और परेशानी में रहो। लेकिन चूंकि तुमने अल्लाह के अजाब को देखा नहीं है, इसलिए बात सुनीदा कै बुमद मानिंद दीदा, सुना हुआ कब होता है देखे देखे देखने की तरह। जी, गर्ज ये कि हंसो कम, रो ज्यादा, और गुनाह जब हो जाए तो गुनाह से तौबा। एक लफ्ज में है कि फस्तकमला अरबा रकातिन व अरबा सजदात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रुकू किए और 4 सजदे किए। तो 4 सजदा तो 2 रकत में होता ही है, हर रकत में 2 सजदा, लेकिन 2 रकत में 2 रुकू होता है। आपकी इस नमाज में सलातुल कुसूफ में आपने 4 रुकू किए, गोया हर रकत में 2 क़ियाम 2। पूरी तफसील आपने सुनी। एक आखिरी हदीस जो इस बाब की है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खसफत शम्स अला ज़मानी रसूलिल्लाह, कहा कि एक ही मरतबा सूरज को ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। फ़क़ाम फ़ज़िअन, तो आप उठे घबराए हुए, बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि ये आपकी नबूवत की जिंदगी में पहली मरतबा हुआ था। ऐसा नहीं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जाहिलियत में या अगली कौमों में चांद और सूरज ग्रहण नहीं लगा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, इस्लाम में ये पहला ग्रहण था। ये घबराहट की तारीख, क्योंकि ये गैर मुताद तरीके पर जो कभी नहीं हुआ था वो कैफियत आज हुई है। अब फिर पूरे ये कि पूरे तरीके से सूरज ढक गया, बेनूर हो गया है, डर रहे हैं कि कहीं कयामत तो नहीं होगी। तो साथ से मुराद कयामत, घबराहट की वजह से कयामत का एहसास हुआ हो, या ये कह लीजिए कि ये रावी की ताबीर है। नबी साहब तो जान रहे थे कि अभी कयामत नहीं आएगी, और दिन जुमा का है, जुमा का दिन भी नहीं है, जुमा के दिन कयामत आएगी। ये सब जो शुबहात आपके जहन में पैदा होंगे, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये रावी की ताबीर है कि इतने इतने घबरा के आप उठे कि चादर आपके कंधे से गिर गई, लगा कि आप ये डर रहे कि कहीं कयामत कायम होगी। या ये है कि साअतुल अज़ाब, कहीं अजाब की घड़ी तो नहीं आ गई, जैसे अगली कौमों पर बदली आती थी, लोग समझते थे कि ये बारिश बरसने वाली है, बारिश होगी, लेकिन आग के गोले बरसते थे। बिजली चमकती थी तो बिजली अजाब बन के गिरती थी, हवाएं चलती थी तो इस कदर तेज होती कि घरों को, छप्पड़ों को, दरख्तों को, मकानात को मुनहदिम करते, उड़ाते हुए चलती थी। तो इस तरीके से जब तेज हवा चलती, घन गरज के साथ बारिश होती, बिजलियां चमकती, कड़के कड़कते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट दिदनी होती, देखने के लायक होती, किस कदर आप घबराहट के साथ घर में भागते दौड़ते और अल्लाह ताला से पनाह चाहते। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। कहते अल्लाहुम्मा जअलहा रियाहन व ला तजअलहा रिहा, अल्लाह इसको ठंडी अच्छी हवा बना, बारिश वाली हवा बना, अजाब की हवा न बना। और अल्लाह ताला से मदद चाहते नमाज के जरिए। तो नबी साहब घबराए हुए उठे,
ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں قیامت تو نہیں قائم ہوگی، یا ساعت سے مراد ساعت عذاب، عذاب کی کوئی گھڑی تو نہیں آگی. یہاں تک کہ آپ مسجد آئے، پھر چادر لا کر کے دی گئی تو آپ نے چادر کندھے پر ڈالی. فقام یصلی باطول قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے نماز کے لیے، کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. بڑا لمبا قیام، بڑا لمبا قیام، اطول قیام جو ممکن ہے لمبا سے لمبا وہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدر سورۃ البقرہ. اللہ اکبر. پہلے قیام میں، پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورہ بقرہ کے برابر آپ نے قیام کیا. اب یہ برابر کیا ہے اس لیے کہ یہ پیچھے تھے، نہیں سنا ہوگا، اس سے ایک اندازہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ پڑھنے میں اگر اطمینان سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قرت ہو، کیا ماشاء اللہ قرت رہی ہوگی آپ کی. آج اگر ہمارا قاری اگر نماز میں پڑھتا ہے اور اطمینان کے ساتھ حدر کے ساتھ ہی پڑھتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے سے کم میں تو نہیں ہو سکے گا معاملہ. ایک گھنٹے سے نہیں ہوا، یا کم سے کم 40-50 منٹ تو لگے گا. اب سوچیے 50 منٹ کا لمبا قیام ہے، اور اسی کے حساب سے 25 منٹ کا یا 20 منٹ کا رکوع بھی ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ صاحب اگر 50 منٹ کا پہلا قیام ہے تو دوسرا قیام 30 منٹ کا رکھ لیجیے. تو اس طریقے سے آپ سوچیے کہ 2 رکعت سے فراغت میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ لمبا قیام آپ نے کیا، باطول قیام، لمبا، اطول اس تفضیل کا صیغہ، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں ما رأیتہ یفعل فی صلاۃ قط، کسی نماز میں آج تک اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا ان هذه الآیات التي يرسلها الله عز وجل، یہ جو آیات جن کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتا ہے، ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں بھیجتا یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں بھیجتا. ولکن اللہ یرسلها یخوف بها عبادہ، اللہ یہ عذاب اس لیے ظاہر کرتا ہے، یہ علامات اس لیے ظاہر کرتا ہے، یہ آیات اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ڈرا سکے. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، جب اس طرح کی کوئی علامت دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف گھبراتے ہوئے خوفزدہ ہو کر کے بھاگو. گھبراہٹ کے ساتھ جب آدمی نکلتا ہے بھاگتا ہوا، اطمینان سے تو نہیں چلتا. یہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ورنہ عام طریقہ سے نمازوں کے اندر آؤ تو سکینت و وقار کے ساتھ. لیکن یہ جو ہے علامت دیکھیے، آئے دیکھا مسجد میں اکٹھا ہو کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لوگ مسجد سے بھاگتے ہیں. اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، زلزلہ آیا، کوئی زمین ہلنے لگی، نماز چھوڑ کے بھاگی، کہاں بھاگ کے جاؤ گے بھائی؟ محفوظ ترین مقام میں اللہ کے گھر میں ہو، سجدے میں پڑے ہو، رکوع میں پڑے ہوئے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں. جہاں جاؤ گے وہی دھسا دیے جاؤ گے اگر اللہ کو دھسانا ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. فاذا رايتم منها شيء فاصلوا الى ذكر الله، اللہ کے ذکر کی طرف. اور نماز اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکر، اس کو یاد کرنے کے لیے ذکر کرو. وہ دعائے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے دعو. گھبرا کر کے آؤ مسجد میں، وہ استغفار ہی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو. تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اور نماز کا اہتمام کیا جانا چاہیے، مرد بھی کرے عورت بھی کرے، اور مسجد میں آئے. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا شیخ. بارك الله فيكم وإياكم. جی شیخ، پہلا سوال ہے، السلام علیکم، ایک وعلیکم کچھ السلام. جگہ میں عیدگاہ میں جو نماز سے پہلے مائک میں تکبیر ہوتی ہے یا لوگوں کو تکبیر کے لیے یاد دلایا جاتا ہے جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا، کیا یہ بدعت ہے؟ کیوں نہیں، لوگ اجماعی طور پر تکبیر پڑھتے ہیں؟ اجماعی یا اجتماعی طور پر تکبیر نہیں پڑھنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر پڑھ رہا ہے تو لگتا ہے کہ اجتماعیت ہے، لیکن ایک تال سر میں پڑھنا یہ صحیح نہیں. اجتماعی ذکر درست نہیں، لیکن ہر کوئی پڑھے جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے. عید الفطر میں چاند نکلنے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور عید الاضحیٰ میں تو ابھی تکبیر مطلق چل رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور 9 تاریخ کی صبح سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک مطلق کے ساتھ مقید کا بھی اضافہ ہو جائے گا. نماز، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جائیں گی، تو ان کو پڑھنا ہے. اور جو مؤذنین حضرات ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں بآواز بلند نماز سے پہلے. وہ تذکیر ہی مقصود ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر تکبیر پڑھیں، کیونکہ اصل عبادت بہرحال اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے. لیذکرکم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے چوپایوں کی شکل میں جو روزی عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ایام معلومات میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معدودات میں.
ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے صحیح بخاری میں۔ اگر کسی عورت کا شوہر عید کی نماز جانے کے لیے روکے تو کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ حرام ہے اس کے لیے کہ وہ عورت کو روکے، حرام ہے اس کے لیے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس مرد کو، بلکہ حکم ہے کہ عورتوں کو نکالو، حائضہ تک کو نکالو، باقرہ بالغہ کنواری لڑکیوں کو جو گھر میں پردے کی وجہ سے اور شرم و حیا کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی، ان کو بھی آج میں نکالو۔ اور مرد اس کو روکتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، با پردہ لے کر کے آؤ، زرق برق لباس میں نہ آئے، خوشبو میں نہ آئے، اس کو عورتوں کے مسلح پر چھوڑو، تم مردوں کے مسلح پر جاؤ، اور اس کے بعد پھر اس کو ٹیلی فون دے دو اور موبائل سے بات کر کے جیسا آج لوگ کرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ لے کر کے آؤ۔ لیکن روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، خاص کر ایسی نماز جس کو علماء نے سنت موقدہ کہا ہو، بلکہ تو راجح قول کے مطابق سمجھ لیجئے کہ وہ واجب عینی ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر، جس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس کو عیدگاہ پہنچنا ہی چاہیے۔ السلام علیکم شیخ، عورتیں گھر پر صلاۃ الکسوف پڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں پڑھ سکتی، مسجد آنا ہے مردوں کے ساتھ نماز میں، مردوں کے پیچھے۔ اگلا سوال ہے شیخ، یہ سال ایکلپس کبھی 4 سے 8 منٹ کا تھا تو اس میں بھی چھوٹی نماز پڑھ سکتے کیا؟ پڑھ سکتے، بالکل بالکل بالکل، جتنا وقت ہو اس کے حساب سے۔ اگر کوئی بیماری یا پریگنینسی کی وجہ سے عرفہ کا روزہ نہیں رکھے تو کیا اس پہ فدیہ دینا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سنت ہے، سنت روزہ ہے، بافضیلت روزہ ہے، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے، نہیں اگر توفیق ہو رہی ہے یا بیماری آزاری ہے یا ایسے ہی کمزوری لاحق ہے، لمبا دن ہے اور آدمی مزدور ہے، کام کرنے والا آدمی ہے، کامگار ہے، کاریگر ہے، اور وہ لمبے دن میں یا لمبی گرمی کے دن میں اگر قوت نہیں ہے برداشت کرنے کی تو روزہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں، سنت روزہ ہے، اور اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیے، کیونکہ 2 سال کے گناہ صغائر کا کفارہ ہے۔ جی، اگلا سوال شیخ، سورج گرہن جب ہوتا ہے تو یہاں کبھی صلاۃ الکسوف کی جماعت مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے تو کیا گھر والوں کو جمع کر کے گھر ہی میں صلاۃ الکسوف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، مسجد میں نماز، گھر میں نہیں نماز، فافضلوا الى الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام مفضلا الى المسجد، مسجد میں آپ آئے، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ صاحب ائمہ مساجد کو کہا جائے، انتظامیہ کو کہا جائے کہ ان سنتوں پر، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، اس کا اہتمام کیجیے اور مائک سے آواز دیجیے اور ایک وقت دیجیے 5 منٹ کا، اور لمبا قیام کیجیے وقت کے حساب سے، تاکہ جو عورت مرد آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، لیکن اگر ہونا بات چاہیے اہتمام، مسجدوں میں اس کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگلا سوال شیخ، اگر بادل کی وجہ سے ایکلپس نہیں دکھا یا دوسرے سٹی میں دکھا اور ہماری سٹی میں نہیں تو ایسی صورت میں پڑھنا یا اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہی پڑھنا؟ یہ جواب بیان کے درمیان ہی آیا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارے شہر کے لوگ دیکھیں گے تو ہی نماز پڑھیں گے، دوسرے شہر کا، دوسرے ملک کے وقت کا اعتبار نہیں کریں گے، یہ ابھی درس کے اندر ہی ہم نے بتایا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے شیخ، ایکلپس کی نماز کے بعد یا پہلے چھوٹا درس واز ایکلپس کو سمجھاتے ہوئے ایسا کرنا بدعت ہوتا ہے کیا؟ بعد میں کرنا چاہیے، بعد میں سمجھائیے، بیان میں، خطبے میں سمجھائیے، خطبے میں اس کو سمجھائیے، سائنسی ریزن، شرعی ریزن سب کو بتائیے، توبہ استغفار کی تلقین کیجیے، اصل میں نماز ہے، کیونکہ ہم کو زیادہ تر وقت اپنی ذکر دعا کے اندر، عبادت کے اندر لگانا ہے، نماز کے اندر لگانا ہے، خطبہ تو آخر میں بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نماز، پہلے خطبہ نہیں دیا، بیان نہیں کیا، آپ نے پہلے نماز شروع کی، اور نماز اس وقت تک پڑھی جب تک الحمدللہ سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ نے بیان دیا، تو اس لیے یہ بیان اور یہ تفصیلات اور وضاحت وہ سب نماز کے بعد، پہلے نماز، اذا رأیتموها فافزعوا الى الصلاۃ، جب اس علامت کو دیکھو، فافزعوا، فتعقیب کہا، دیکھو اور بھاگو گھبراتے ہوئے مسجد۔ اگر نماز میں رفع الدین بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں، سنت ہے، سنت کے ترک پر سجدہ سہو لازمی ہے۔ اگلا سوال ہے شیخ، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے ہی فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کیا نہیں ثابت ہے؟ نہیں، 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد، عرفہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک، نمازوں کے بعد
مقید تکبیر، یعنی اس کو ہم وقت کے ساتھ مقید کریں، نمازوں کے ساتھ مقید کریں، اس لیے وہ تکبیر مقید ہے 9 سے 13 تک۔ اور تکبیر مطلق ہے وہ ذی الحجہ کی چاند نکلنے سے لے کر 13 تک، مطلق اور مقید۔ تو مطلق تو چلے گا ایک سے لے کر 13 تک، اور مقید چلے گا مطلق کے ساتھ ساتھ مقید کا بھی اضافہ ہو جائے گا 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی اثر۔ جی انشاءاللہ ہم آج کا آخری سوال لیں گے۔ ہر منتھ جی چاند کے سائیکل کو آبزرو کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی کو غور کرنے میں آنے کا ثواب ملے گا کیا؟ ہاں، غور کرنا چاہیے۔ فطرت میں تو ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل بندوں کے لیے نشانی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، سورج چاند کی تخلیق میں، اس میں غور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ صاحب جو چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ان کا انکار کر رہے ہیں، یا صرف سائنسی ریزن کو ہی اصل بنیاد بنا رہے ہیں۔ شریعت کی روشنی کے درمیان مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، آیت کونیہ میں بھی، آیت قرآنیہ میں بھی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون